السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج بہت ہی افسوسناک خبر صبح دوپہر کو سننے کو ملی۔ شاکنگ نیوز تھی، ایک قسم کی شاک ہو گیا سن کے کہ عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ انتقال کر گئے۔ ایک دم سے ساری جو چیزیں تھیں جو ان کے ظاہر انسان ہوتا ہے اس کا پھر اس طرح کے موقع پہ چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کس طرح ان کے ساتھ انٹریکشن تھا اور کس طریقے سے ان کے ساتھ ہم انگیج کرتے تھے اور کس طریقے سے بعض دفعہ ان کے اوپر غصہ بھی آتا تھا۔ لیکن ان کے حوالے سے اگر میں ویڈیو آج نہ کروں تو یہ ایک قسم کی منافقت ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے جس انسان کے ساتھ تعلق رہا ہو میڈیا کے حوالے سے تو اس کے اوپر بات نہ کرنا یا اتنے تعلق کو بالکل نظر انداز کر دینا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ عامر لیاقت کی جو شخصیت تھی وہ کافی اس کے شیڈز تھے، ہمہ جہت شخصیت جسے کہتے ہیں، اس کی کافی ساری پرتیں تھیں۔ میرے خیال میں جہاں ان کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی شخصیت کے جو شیڈز تھے وہی شاید ان کی زندگی کے لیے تنازعات کا باعث بنی ساری چیزیں، اور میرے خیال میں جو بعد میں بندہ سوچتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ یہ بندہ یہ کام اگر نہ کرتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ انسان ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے عالم آن لائن میں عالم کے طور پہ منوایا، پھر نعت خوان کے طور پہ منوایا، اس سے پہلے وہ وزیر تھے، سیاستدان تھے، دوبارہ پھر اینڈ پہ بھی وہ دوبارہ سے حلقے میں آئے اور انہوں نے الیکشن لڑا۔ لیکن جو عالم آن لائن کے بعد، نعت خوانی کے بعد، سیاست میں آنے کے بعد جو اگلی پھر جو چیزیں تھیں، خاص طور پہ جو ٹیلنٹڈ تو وہ تھے، ہر قسم کا ٹیلنٹ تھا ان کے اندر، اور وہ بڑے زبردست طریقے سے بات کرتے تھے۔ ان کے شخصیت کا سب سے بہترین پہلو شاید یہی تھا کہ ایکسٹیمپور ایسی بات کرنا اور ایک ایسے انداز سے بات کرنا کہ وہ لوگوں کو کیچی محسوس ہوتی تھی، لوگ رک کے دیکھتے تھے، سنتے تھے ان کو۔ اسی وجہ سے ایک زمانہ ایسا آیا کہ چینل ان کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے اور وہ سب سے آگے آگے ہوتے تھے۔ چینل ان کے پیچھے وقت لینے کے لیے بھاگتے تھے، وہ سب سے آگے آگے ہوتے تھے۔ لیکن جو خاص طور پہ 2016، 17، 18 کے بعد جس وقت انہوں نے جیتو پاکستان ٹائپ وہ جو ایک شو شروع کیا جس میں انعامات وغیرہ کے حوالے سے تھا سارا کچھ، پہلا دھچکا ان کے کریئر کو اس وقت لگا 2011-12 میں، جب ان کی ایک ویڈیو وہ والی آف دی ریکارڈ تھی جو کیمرہ کے اوپر انہوں نے کچھ جملے بولے تھے، وہاں سے تھوڑا سا تنازع شروع ہوا تھا۔ لیکن انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی سے سیکھتا ہے، جو عقل مند اسی کو کہتے ہیں جو اپنی غلطی سے سیکھتا ہے۔ لیکن شاید ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب یہ چیزیں سیکھ نہ پائے، بلکہ اس کی تلافی کرنے کی بجائے، اس کے بعد محتاط ہونے کی بجائے وہ آگے سے آگے بڑھتے گئے، جس کے نتیجے میں نتیجہ یہ نکلا کہ 2016، 17، 18 میں جس وقت انہوں نے جیتو پاکستان تو خیر بعد میں آیا، کافی ساری چیزوں میں اگر ان کو پائنیئر کہوں، سیری اور رفتاری کی ٹرانسمیشن میں سب سے پہلے انہوں نے شروع کی، عالم آن لائن انہوں نے شروع کیا، مختلف جو فرقے کے عالموں کو بلا کے ان سے بات کرنا، یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جس وقت انہوں نے جیتو پاکستان خیر بعد میں شروع ہوا، اس فارمیٹ پہ جو انہوں نے سب سے پہلے شو شروع کیا، وہاں سے بھی ان کی شخصیت کا تھوڑا سا جو تھا متنازع ہوئی۔ تھوڑا سا لوگوں نے ایک جس کو نعت پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، جس کو عالم آن لائن پہ قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، پھر انہیں ایک ایسی کہنا چاہیے کہ باتیں کرتے ہوئے سنا جو کہ میرے حال میں اتنی زیادہ دیکھنے والوں کو مناسب نہیں لگی، لیکن لوگ پھر بھی ہضم کرتے چلے گئے کافی زیادہ۔ جو ان کی ذاتی زندگی ہے ناظرین، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اس حوالے سے میں کوئی بات نہیں کرتا، ہر انسان کا ذاتی حق ہے، ذاتی اس کی ایک لائف ہوتی ہے۔ لیکن جو ان کی پروفیشنل لائف تھی، تھوڑی سی ان سے غلطیاں ضرور ہوئیں، لیکن ہمارے ساتھ بہت اچھے تھے۔ جنوری 2022 میں ہماری ان سے کیا بات ہوئی تھی وہ میں آپ کو بھی سناتا ہوں، ذرا انہوں نے جو میسج کیا تھا وہ بھی سناتا ہوں۔ لیکن مجھے عامر لیاقت صاحب کی جو شہرت اس قدر تھی، آج بھی ایک اینکر ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ
بہت کم لوگوں کو وہ شہرت نصیب ہوتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا جب نیگیٹو پہلو آیا اس کا سامنے، اس کی دوسری سائڈ آنا شروع ہوئی، تو لوگوں نے شاید ان سے کننگ بھی کترانا شروع کر دی، اور شاید یہ فرسٹریٹ بھی ہوئے، اور اسی فرسٹریشن کے دوران وہ پھر ان کی جو ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو ہے جس میں ظاہر ہے ان کی کوئی شادی وادی کا بھی میرے حال میں ہاتھ ہوگا ضرور، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے مجھے دلیپ کمار صاحب ماننے میں برے صغیر کے اداکار تھے، انہوں نے ایک اداکار کے بارے میں کہا تھا کہ ہمارا ایک بہت اچھا دوست تھا، اس نے بڑی تیزی کے ساتھ جیسے کہتے ہیں نا کہ آیا پرفارمنس دی اور چھا گیا، وہ آندھی کی طرح آیا اور طوفان کی طرح چھا گیا، وہ اس کے اوپر پورا اترتے تھے۔ اور ویسے عامر لیاقت صاحب بھی 51 یا 52 کی ایج میں اس دنیا سے چلے گئے، وہ بھی آندھی اور طوفان کی طرح آئے اور چھا گئے اور اپنا نام پیدا کیا بڑی تیزی کے ساتھ۔ اسی طرح دلیپ کمار صاحب نے اپنے اس دوست کا بتایا تھا کہ جو انسان اپنی شہرت کو قابو کر لے، کنٹرول کر لے، ہضم کر لے، اگر میں آسان لفظوں میں آپ کو بتا پاؤں، تو انہوں نے کہا کہ وہ انسان جو ہوتا ہے اس کی لائف لانگ لائف ہوتی ہے، اور اس کی زندگی جو ہے پرسکون بھی ہوتی ہے، اور کافی ساری جو مصیبتیں ہوتی ہیں اس سے وہ بچ بھی جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک دوست اداکار کی مثال دی تھی، نام لینا میرے خیال میں ضروری بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ دوست جو تھا اس کے پاؤں جو تھے وہ زمین سے اوپر رہتے تھے، تو اگر وہ زمین پر رہتے تو وہ پھر ظاہر ہے دلیپ کمار صاحب نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ بھی کہا ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ لیکن یہاں مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ عامر لیاقت صاحب کی کوئی اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، لیکن صرف اور صرف ظاہر ہے انسان ہے، ہر انسان کے اندر غلطیاں ہیں، ہر انسان کے اندر کمیاں کوتاہیاں ان کی ذرا سامنے آ گئی، لیکن جو تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ اتنا ٹیلنٹڈ آدمی تھا، لیکن اس ٹیلنٹ کو جہاں ہم نے پھلتے پھولتے آگے جاتے دیکھا، وہاں پہ تھوڑا سا تباہی کی طرف بھی جاتے دیکھا، اگر میں ٹھیک ورڈ یوز کر پاؤں۔ تو ہمارا جو تعلق تھا میڈیا کے اندر، ظاہر ہے پچھلے میرے خیال میں 8-9 سال سے تو تھا۔ کیا وہ جس وقت ایم کیو ایم کے سربراہ کا جو ایک جس دن ایم کیو ایم ٹوٹی تھی، اس دن سے پہلے، یہ تو خیر 2016 میں ہوا، اس سے پہلے سے ایک تعلق تھا اور زبردست تعلق تھا، اور وہ اکثر بات چیت کرتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ یہ کرنا ہے، آج پروگرام اگر پلان کرنا ہے تو مجھے بلا لو، مجھے نہ بلاؤ، یا آج نہ رکھو کل رکھ لو، ڈی ایس این جی فلانی جگہ پہ آئے گی۔ میں نے ان کا گھر نہیں دیکھا ہوا کراچی میں، لیکن جس طرح وہ ایڈریس بتاتے تھے اس سے پتہ چلتا تھا وہ کوئی تنگ گلیوں کے اندر شاید تھا، یا کچھ اس طرح کا تھا سلسلہ، شاید اس وقت ہو، بعد میں انہوں نے تبدیل کیا ہوگا گھر۔ لیکن جو ہماری اس صرف 4 یا 5 مہینے پہلے 22 جنوری کو غالباً وہ ان سے جو ہماری بات ہوئی تھی، انہوں نے بلکہ جاتے ہوئے ایک بات بھی کی تھی جس پہ ہمیں ہنسی بھی بڑی آئی تھی۔ جس وقت وہ آئے تھے ان کو ریسیو کرنے والا کوئی نہیں تھا نیچے آفس کے باہر، تو وہ خود اندر آئے تھے آفس میں، لیکن چونکہ وہ وقت سے پہلے آ گئے تھے، ظاہر وقت ہوتا تو کوئی نہ کوئی ان کو ریسیو کرتا جا کے، وقت سے ذرا سا پہلے آ گئے تھے، توقع سے پہلے آ گئے تھے، تو عمومی طور پہ تو جو پروگرام کا وقت ہوتا ہے اس سے 10-15 منٹ پہلے جا کے وہاں پہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ چلا جاتا ہے مہمانوں کو، لیکن جب کوئی توقع سے پہلے آ جائے تو ظاہر ہے وہ خود ہی آ جاتا ہے اندر۔ تو انہوں نے جو ہمیں نہیں پتا تھا، کسے پتا تھا کہ آخری ملاقات ہوگی، لیکن انہوں نے کیا اس دن جب میسیجنگ میری ان کے ساتھ ہو رہی تھی تو کیا ہوا، پھر اس ٹائم بعد میں انہوں نے کیا کہا یہ ذرا آپ خود سن لیجئے گا۔ جنوری 22 2022 کی یہ ان کی، اور یہ اسی دن ہے جس دن وہ اپنی تیسری بیوی کے ساتھ عمران خان صاحب کو ملنے گئے تھے، یہ اسی دن کی بات ہے۔ تو یہ ذرا سنیے گا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، سنیے گا۔ ایک ایکسکیوز می، میں ذرا یہ میرے خیال میں ڈیوائس جو تھی بند ہو گئی تھی، ابھی آن ہو جاتی ہے، شاید پتہ نہیں شادی ان کی فروری میں ہوئی تھی، اس کا میں ہو سکتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں، لیکن اس دن عمران خان صاحب کو ضرور ملے تھے، اکیلے میں ملے تھے یا کسی کے اپنی بیوی کے ساتھ ملے تھے، مجھے نہیں پتہ، مجھے معذرت کہ اگر میں تھوڑی غلطی کر رہا ہوں، لیکن یہ سنیے گا ذرا۔ واہ واہ، یہ کام کیا نا ظہیر بھائی کہ وہ ویڈیوز بھیج دی، بھائی واہ کمال کر دیا ظہیر بھائی، آپ مجھے بلاتے رہا کریں، دیکھیے وہ کاشف بھائی تو پتہ نہیں کیوں نہیں بلاتے تھے، آپ مجھے بلاتے رہا کریں۔ ایک تو چودھری صاحب میرے دوست ہیں بہت پرانے، اور ان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، تو صحیح کہ ایکسپریس میرا اپنا چینل ہے، میں آنے والا ہوں، ابھی اس میں جوائن کرنے والا ہوں میرے خیال سے 1-1.5 ہفتے میں، تو یہ کہ آپ مجھے بلاتے رہا کریں، میں آتا رہا کروں گا، اور اسلام آباد میں ہوں گا تو ضرور مجھے بلایا کریں۔
تو میں تو آپ کو سیریس اچھی بات کرتا ہوں، اب یہ سب میں ڈالتا ہوں ٹویٹر پہ. یہ تھا ان کا وہ میسج جو انہوں نے اس دن دیا رات کو جب چلے گئے وہ یہاں سے آفس سے گئے تھے جب پروگرام کر کے نکلے اسلام آباد سے. تو میں اگین بڑا مطلب نہیں پتہ تھا کہ آخری ملاقات ہے ورنہ کیا کر سکتا ہے انسان. اور دوسرا انہوں نے جاتے ہوئے یہ کہا جب آئے کہتے میں جب گیٹ پہ آیا ہوں تو مجھے چوکیدار نے روکا تو میں نے کہا مجھے نہیں جانتے. تو اس نے چوکیدار نے کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا. کہتے میں اس چینل کا پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں. اس طرح کی بات کی ہنس کے انہوں نے نا بڑے اور بڑے خوشگوار موڈ میں جاتے ہوئے پھر انہوں نے ایک دو باتیں اس گارڈ کو بڑے مزاحیہ انداز میں کی اور وہ بھی آگے سے ہنسنے لگا. بڑی ہنسی خوشی کے ساتھ یہ ملاقات اپنے اختتام کو پہنچی تھی. اللہ تعالیٰ عامر لیاقت صاحب کے گناہوں کو معاف کر کے ان کے درجات بلند کریں, ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. یہ کچھ یادیں تھیں, سیاسی باتیں تو روز ہوتی رہتی ہیں, میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.